کے ساتھ جو غزوہ پہ گئے ہوئے تھے، ایک صحابیہ تھی، بہت جوان تھی، خوبصورت تھی، تو انار بیچنے والا آیا. کیا انار بیچنے والا آیا، تو انار لے لو، انار لے لو، انار لے لو. تو وہ جو ہے نا، جیسے یہ کٹن ہے نا، کٹن، ٹھیک ہے، تو گھر کے دروازے کے کٹن لگا ہوا تھا، یوں کر کے کپڑے کا کٹن تھا. تو صحابیہ نے دروازہ کھولا تو کٹن لٹکا ہوا تھا، پردہ تو تھا. انار بیچنے والا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ اس سے پتہ تھا کہ جیسے ہمارے فلانی معتبر صحابی ہیں، اس کی بیوی ہیں، تو صحابی جو ہے نا وہ تو غزوہ پہ گئے ہوئے ہیں. اس نے کیا کیا، اس نے ایسے کر کے نا اناروں کا ٹوکرا منہ سے لگا لیا گلی والی سائڈ پہ، اور کٹن کے پیچھے اناروں کا ٹوکرا ایسے کر دیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اناروں کا ٹوکرا ایسے کر لیا، اور پھر اس کے بعد صحابیہ نے نا وہ انار خرید لیے، مثلا کلو 2 کلو جتنے بھی لینے تھے لے لیے. وہ چلا گیا. اس کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا، بڑی خوشیاں ہوئیں. بیٹا بڑا ہو گیا، سے 12-14 سال کا ہو گیا. تو اس میں نا بری خصلتیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، ہر کام برا، ہر کام الٹ. بڑے تنگ آئے ہوئے تھے. ایک دن نا جو صحابی تھے نا، انہوں نے اپنی بیوی کو بڑا تانا دیا کہ کہیں تم نے میرے حق میں ڈاکہ تو نہیں ڈالا. اس لائن سے مطلب سمجھ گئے کہ میری غیر موجودگی میں کسی اور مرد نے تو آپ کو نہیں چھوا، کہ جو میں نے حلالی والا نطفہ تھا تو تم نے حرامی والی چیز شامل کر دی اس میں. وہ بہت روئیں. اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میں نے بالکل آپ کے حق میں صحیح رہی ہوں اور آج تک صحیح ہوں. میں نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے کبھی بھی. پریشان ہوئے کہ یار اس کے باوجود جو ہے نا یہ بچے میں گڑبڑ کیوں آ رہی ہے. میں تو ان کا اچھا صحابی بنانا چاہتا رسول اللہ کا. اور کئی دفعہ دوسرے صحابی بھی کہتے تھے کہ تم اپنی بچی کی تربیت کیسے، یار میں اس کو صحیح سے میں مسجد بھی لے کے جاتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، لیکن یہ ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا. صحابیہ نا روتی دھوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں. کہا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے میرے پر بڑا الزام لگا دیا، اور اس وجہ سے الزام لگایا، وہ تنگ آ چکے اپنے بچے کے حرکتوں کی وجہ سے. میں بھی تنگ آئی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا. آپ سے ان کا فرمایا کہ اپنے نا شوہر کو بلا لو، آئے. جب باقی صحابی چلے گئے تو دونوں کو بٹھا لیا، اور پھر آپ نے بات بتائی کہ وہ مجھے بتاؤ کہ اناروں والا واقعہ کیا ہوا تھا. آر یو گیٹنگ می؟ آپ سے نے کیا کہا احمد بھائی؟ توجہ ہے نا؟ رزق حلال و حرام ہوا یہ تھا کہ اس جو انار بیچنے والا تھا، اس نے میری پردے کی وجہ سے پردے کو اس طرف منہ گلی میں کر لیا، تو اناروں والا ٹوکرا پردے کے نیچے سے میری طرف کر دیا تھا. میں نے انار اٹھا کے تو اپنے بالوں سے جو پن تھی، ہیئر پن نہیں ہوتی، یہ آج اس زمانے میں پنیں ہوتی تھیں، چھریاں بھی ہوتی تھیں نا، چھریاں ہوتی تھیں نا، پھر اوزار ہوتے تھے، تلواریں بنتی تھیں، تو وہ چیزیں تو بنتی تھیں اس زمانے میں بھی. تو ہیئر پین تو بہت پرانی ایجاد ہے، یعنی کہ چائنیز سے پرانی تہذیب، یعنی 7,000 سال پہلے کی ہیئر پین ایجاد ہے، اور نکلی ہیں کپڑوں سے. اس نے ہیئر پین لگائی تھی، ہیئر پین اتار کے تو اس نے انار کے اندر پنچر کیا اس کو ایسے کر کے، ٹھیک ہے. اور اس انار کو اس نے چوس کے یہ اندازہ لگایا کہ انار میٹھا ہے یا کھٹا ہے. انار میٹھا تھا تو انار واپس ٹوکری میں رکھ دیا، باقی انار اس نے لے لیے. جب یہ بات بتائی تو آپ نے کہا کہ اسی انار کے جو چسکی لگائی نا تم نے، اس وجہ سے اس کی حرامی پن آ گیا. جسٹ امیجن. اچھا میں اس کو ایک میں اینالوگی دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. گھر میں مائیں بہنیں گھر میں سب جھاڑو لگاتی ہیں نا احمد بھائی؟ جی سر. یا میڈ آتی ہے گھر میں کام کرتی ہے، ایسے ہی ہے. ایک دودھ کی بالٹی یا ایک پانی والی بالٹی جو آپ نے نہانے کے لیے یا منہ دھونے کے لیے بالٹی رکھی ہوئی ہے، ایسے جھاڑو لگا اس کو سمجھ نہیں آئی ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ جھاڑو لگاتے اس پانی والی بالٹی میں نا، جو بالٹی اس میں تھوڑا ہلکا سا ارتاش پیدا ہوا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ ارتاش، پانی ہلکا سا ایسے ہوا ہے، وائبریشن ہے، ہلکی سی وائبریشن ہے. آپ کو شک ہو گیا یار جو باجی جھاڑو لگا رہی تھی نا، اس میں سے گندا خطرہ اڑ کے اس میں گیا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ وہ بالٹی سے پانی آپ منہ دھوئیں گے، وضو کریں گے، اس وضو سے نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ ناپاک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے بیٹا
یہ فزیکلی ایک فزیکل ناپاکی ہے. کیا ہے؟ فزیکل بھی اپیرنٹ. یہ کپڑا ناپاک ہو گیا, اس کو دھو کے پاک کر لیا, کریکٹ؟ یا اسی طرح اچھا اگر کسی نے زنا کر لیا, فار ایگزامپل زنا کا توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف کر دوں گا, اس گناہ کو معاف کر دوں گا میں, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ہم ناپاک ہو جاتے ہیں تو ہم کیا وضو کرتے ہیں, وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں. اچھا پوری جسم میں غلاظت لگی کسی جگہ سے, آپ گزرے سے اوپر سے پانی کی چھینٹے آ گیا, وہ شک پڑ گیا, میرے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے, میرا جسم بھی ناپاک ہو گیا, کریکٹ؟ آپ نے کپڑے اماں دھو دیں تو آپ نے کلمہ پڑھ کے کپڑے دھو لیے, کپڑے پاک ہو گئے, خود نہا لیا, پاک ہو گئے, کریکٹ؟ اب اگر ذہن جو ہے, ذہن میں گندگی بھری ہوئی ہے, ادھر گندگی بھری ہوئی ہے, اس کو کیسے دھوئیں گے؟ ٹھیک ہے, وہ ذہنی گندگیاں کیا ہیں؟ میں اس کی طرف توجہ دے کے اپنی بات آج میں کلوز کرنے لگوں, آج میری بات اس کو کلوز کرنے لگوں, ٹھیک ہے. گندگیاں نا جو نہانے سے پاک نہیں ہوتا میری جان, ٹھیک ہے, وہ ہے حسد. کیا ہے؟ ایک ہے حسد, ٹھیک ہے, پھر ہے کینہ. کیا؟ کینہ, بغض, ٹھیک ہے, بغض, چغل خوری, فریب ہے, ہاں بس دھوکا, اور غیبت, ہاں لکھ لیتے ہیں, غیبت لکھ لیتے ہیں, یہاں ادھر ہاں یہاں لکھ لیتے ہیں, غیبت لکھ لیتے ہیں. اور جھوٹ وہ ہو گیا. جھوٹ ہو گیا, جھوٹ. اور ذہن کا زور ڈالیں, کون سی چیز رہ گئی ہے؟ یہ اپنی کاپی میں لکھنی ہے ساری. ہاں, منفی سوچ. اور کیا رہ گیا؟ شاباش, چھوٹے بتا رہے ہیں, بڑے نہیں بتا رہے کوئی. چھوٹے سا جینیس. جی یاسن احمد بھائی کوئی اور ذہن میں ہو؟ ذہنی گندگی سے ریلیٹڈ ہے؟ ہاں اس میں نفس کا حرص اور نفس کا بخل. ہاں بخل, بہت اچھے, بہت. میں اصل میں آپ لوگوں کے مائنڈ کو ایجیٹیٹ کر رہا ہوں, مجھے تو پتہ ہے میں آپ کی مائنڈ کو ایجیٹیٹ کر رہا ہوں. اچھا میں یہ لکھا رہنے دیتا ہوں. بیسیکلی لالچ میں فال کرتے ہوئے بیسیکلی سائیکالوجیز ہیں, نفس کا حرص, نفس کا بخل. واہ واہ, میں اس پہ نیکسٹ لیکچر میں بات کروں گا, ٹھیک ہے. حشر کی آیت نمبر 9, بخل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ بخل, الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کے بخل سے اور نفس کے حرص سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا. ہاں یہ بڑی سائیکالوجیز ہے یہ بخل, نفس کا, یہ نفس کی بیماری ہے ایکچولی, ٹھیک ہے. منفی نفس کا رجحان, منفی رجحان, ٹھیک ہے. نفس ہمارا کنٹرول یہ ہے. وہ پھر نیکسٹ وہ تھوڑا لیول ہائی ہے, پھر اس کے بعد بچوں کے لیے تو ایزی نہیں. اس سے ہی آپ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسی بات سمجھنا ہے, حسد کیا ہے, کینہ بغض, اس میں نہ میں آپ کے استاد مجھے ریکویسٹ کروں گا اور احمد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے لیول پہ اس پہ گفتگو کریں, ٹھیک ہے نا. یہ سب اس کی اندرونی بیماریاں ہیں, نفس کی بیماریاں ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اپنا تجزیہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ انالیسس. کیا کرنا ہے؟ سیلف انالیسس کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. سب بچوں نے, میں یہ دیکھوں گا نا, یہ بھی آپ کو ہوم ورک ہے. ایک سورہ ملک والا ہوم ورک میں نے دیا ہے, اور ایک اور ہوم ورک, روزانہ آپ نے صرف قرآن کی 3 آیتیں پڑھنی ہے. بسم اللہ سے شروع کرنا ہے آپ نے, 3 آیتوں سے زیادہ نہیں پڑھنا, ان آیتوں کا ترجمہ پڑھنا ہے, اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس کو سارا دن یاد رکھنا ہے کہ میں نے یہ 3 آیتیں پڑھی ہیں قرآن پاک, اس کا ترجمہ یہ تھا, ٹھیک ہے.
اور وہ کس سورہ کی آیتیں تھیں اور اس کا ترجمہ یہ تھا. یہ بھی یاد رکھنا ہے. یہ ہیبٹ بنانی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, یہ ہیبٹ بنانی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 5 وقت کی نماز جو ہے نا یہ آپ نے ہیبٹ بنانی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نا آج رات کے بیٹھ کے آپ نے سونے سے پہلے نا اپنی ڈائری ایک پیج لینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ ہوم ورک ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اس پیج میں نا آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یار مجھ میں کون سی بری باتیں. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی اشارہ کرتا ہوں آپ کو, یعنی صرف سمجھنے کے لیے اس بچے سے لے کے اس کا. مثال کے طور پہ میں اماں کو جھوٹ بول دیتا ہوں. میں لیٹ ہو گیا ہوں تو میں کہتا ہوں جی میں فلانے دوست ایکچولی دوست کے ساتھ آپ نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, آپ کسی اور کام میں مشغول تھے, ٹھیک ہے. تو آپ نے نا جل دے دی, یعنی کہ دھوکہ دے دیا قسم کا. پھر آپ نے نا کوئی برائی کر دی, ٹھیک ہے. آپ کی لڑائی ہو گئی بڑے بھائی سے, تو بہن سے لڑائی ہو گئی ہے. آگے میں نا ابھی کیسے سبق ابھی سے میں مزہ چکھاؤں گا اس کو. مزہ چکھانے کے چکر میں آپ غلط کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میرے ساتھ آج کیا ہوا, آج میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پہ نا ادھر تسبیح پڑھی, سجدگاہ پڑھا تھا مسجد میں نا. تو وہ میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا کہ یہ میں نا ابھی واپس رکھ دوں گا, اور نماز ختم ہو رہی تھی اور 1-2 بندے ملنے کے لیے مصافحہ کے لیے, تو میں نے جیب میں رکھا کہ اسے واپس اس کو اسی جگہ رکھ دوں گا. غلطی سے میں گھر پہنچ گیا, غلطی لگ گئی. تو میں اس میں اتنا وہ ہوا کہ یار یہ کیوں مسجد کی چیز میری جیب میں آ گئی ہے. یعنی یہاں تک جب نفس کی پاکیزگی آنا شروع ہوتی ہے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی آپ کی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ آپ نا پھر اس کو کور کرتے ہیں, جھوٹ کو کور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے موبائل کے اندر ذرا آپ نے کوئی غلط چیزیں رکھی ہوئی ہیں یا غلط چیزیں ہیں یا دیکھ رہی ہیں, فیس بک یوز کریں, انسٹاگرام یوز کریں, ٹھیک ہے, یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو آج آپ نے اپنے دوستوں سے اپنے آپ کو سیگریگیٹ کرنا ہے آپ نے. اگر تو آپ ان کا برا اثر لے رہے ہیں تو اٹس یور فالٹ. اگر آپ میں دیکھو, اگر یہاں میں اگر بتی جلا دوں خوشبو یہاں سے سپرے کرتا ہوں تو خوشبو تو سب کو آئے گی نا. تو اب اگر آپ میں خوشبو ہوگی تو وہ خود بخود سمجھ آ جائے گا یار اس بچے میں خوشبو ہے. جب آپ نا ملٹری کالج میں جا کے جائیں گے نا امتحان کے لیے, جب انٹرویو ہوگا نا ان کو خوشبو آ جائے گی یار یہ بچے کتنے اچھے ہیں. یہ دے نیڈ ناٹ ٹیسٹنگ یو, خوشبو خود بخود آئے گی. محلے میں جب حلوہ پکے گا تو خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی, آئے گی نا خوشبو ہے. دیگ پکے گی تو خوشبو آئے گی. آئی وانٹ دس آؤٹ آف یو.